तेरहवीं सदी ईस्वी के दरमियान में जब मंगोल सल्तनत में सिविल वार शुरू हुई तो इस जंग के बाद अजीम मंगोल सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, जो कि चगताई खानट, गोल्डन होर्ड, एल खान और युआन सल्तनत में शामिल थी। और इस तकसीम के बाद ही मंगोलों ने इंडिया पर हमले किए। आज की इस वीडियो में हम मंगोल सल्तनत के हिंदुस्तान पर हमले की तारीख जानेंगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के वसी इलाके पर इस वक्त गौरियों की हुकूमत थी। 1202 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात के बाद इनके गुलामों ने हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, जबकि अफगानिस्तान में ख्वारिज़म शाह ने कब्जा कर लिया। दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने एक वसी अरसे तक हुकूमत की। अगले 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत अपने वक्त की ताकतवर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। दिल्ली सल्तनत और मंगोल सल्तनत का ताल्लुक 1220 ईस्वी से शुरू हुआ, जब चंगेज खान ने ख्वारिज़मी सल्तनत पर हमला करके सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब किया। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के बेटे थे, जो चंगेज खान से लड़ते लड़ाते हिंदुस्तान जा पहुंचे। चंगेज खान ने इस वक्त हिंदुस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वक्त चंगेज खान 3 महाजों चाइना, ईरान और वस्त एशिया में जंग में मसरूफ था। 1227 ईस्वी में चंगेज खान टेंगिस के खिलाफ जंग के बाद मारा गया। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश के दौरे हुकूमत में दिल्ली सल्तनत अरूज पे थी। आने वाले 10 सालों तक मंगोल सल्तनत की सरहदें दिल्ली सल्तनत की सरहदों तक वसी हो गई थी। 1230 ईस्वी के आखिर में पहला मंगोल लश्कर इंडिया पर हमला आवर हुआ और मंगोलों ने पंजाब और सिंध पर हमला करके यहाँ के शहरों और आबादियों को तबाह कर दिया। दिल्ली सल्तनत मंगोलों से जंग नहीं चाहती थी, इसीलिए सुल्तान दिल्ली ने मंगोलों से दोस्ताना ताल्लुक रखने के लिए इन्हें तोहफे तोहफ़े भेजे। 1241 ईस्वी में एक और मंगोल लश्कर एक मंगोल कमांडर बहादुर के ज़ेरे कमान लाहौर पर हमला आवर हुआ और इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया, जबकि 1245 ईस्वी में मुल्तान पर भी मंगोलों का कब्जा हो गया। 1250 ईस्वी में पंजाब भी मंगोलों के पास चला गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान महमूद शाह ने मंगोलों के खिलाफ कोई खास पेशकदमी न की और जल्द इनका भी इंतकाल हो गया। इनकी वफात के बाद गयासुद्दीन बलबन ने तख्ते दिल्ली संभाला। सुल्तान बलबन ने तख्त नशीन होते ही मंगोलों के खिलाफ पॉलिसियों में तब्दीली की। उन्होंने फौज को जमा किया और वो तमाम इलाके मंगोलों से वापस ले लिए जिन पर मंगोलों ने कब्जा किया हुआ था। इसके साथ साथ सुल्तान बलबन ने मंगोलों की सरहदों के साथ मजबूत तरीन किले तामीर करवाए। 1260 से 1264 ईस्वी के दौरान कुबलाई और इसके भाई एरक बोका के दरमियान होने वाली जंगों में बहुत से तातारी और मंगोल भागकर इंडिया में चले आए। सुल्तान बलबन ने इन सब का इस्तकबाल किया और इन्हें अपनी सल्तनत में रहने के साथ साथ इन्हें फौज में आला ओहदे भी दिए। इससे सुल्तान बलबन को ये फ़ायदा हुआ कि इन्हें मंगोलों की जंगी चालों और इनकी कमज़ोरियों का पता चल गया। 1260 ईस्वी की शुरुआत में मंगोलों की इंडिया पर हमले की पॉलिसी तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि अब मंगोल आपस में जंग लड़ रहे थे। 1262 ईस्वी में एलखानी खान, हलाकू खान और गोल्डन होर्ड सल्तनत के खान बरके खान के दरमियान जंग हुई, जिसमें फतह बरके खान को हासिल हुई। शिकस्त के बाद हलाकू खान की फौज का वो हिस्सा जो कि नेकोदेरी मंगोलों पर मुश्तमिल था, हलाकू के लश्कर से अलहदा हो गया और उन्होंने खुरासान में एक नई नेगोदेरी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये नेगोदेरी पंजाब पर हमले करते रहते थे, लेकिन 1285 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को धचका लगा जब इन्हें ये पता चला कि इनके बेटे मोहम्मद शाह, जो सल्तनत के वारिस थे, को नेगोदेरी फौज ने हमला करके कत्ल कर दिया है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन इसी गम में 1287 ईस्वी में इंतकाल कर गए। इनके बाद इनका नाअहल पोता केकोबाद तख्त नशीन हुआ। उधर मंगोल सल्तनत में शुमाल की जानिब कुछ इनकलाब आने वाला था, क्योंकि मंगोल खान ओगदाई खान का पोता काइडू ने कुबलाई और चुगताई सल्तनत के दरमियान में अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर ली थी।
1282 عیسوی میں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایک بیٹے دعا کو چغتائی سلطنت میں خان بنا کر بھیجا تاکہ وسط ایشیا میں اس کی حکومت مستحکم ہو جائے۔ دعا اور اس کے بیٹے قتلغ خواجہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور 1290 عیسوی تک انہوں نے نیگودیری سلطنت کو ختم کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ 1290 عیسوی میں کیقوباد قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ دہلی سلطنت کے مشہور سلطان جلال الدین خلجی نے تخت سنبھالا۔ تخت نشین ہوتے وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے فوجی قوت کو مضبوط کیا اور 1292 عیسوی میں منگولوں کے ہونے والے ایک حملے میں انہیں شکست سے دوچار کیا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے دور میں دہلی سلطنت نے بہت ترقی کی۔ انہوں نے سلطنت کی سرحدیں کابل تک وسیع کر دیں۔ جلال الدین خلجی نہایت رحم دل سلطان تھے، لیکن سلطان کی رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 1296 عیسوی میں سلطان جلال الدین خلجی کو ان کے بھتیجے نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاؤ الدین خلجی کے تخت نشین ہونے کے بعد منگولوں نے ملتان، سندھ اور لاہور پر حملے کر دیے۔ سلطان علاؤ الدین کے کمانڈر اولو خان اور ظفر خان نے فوجوں کو جمع کیا اور منگولوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو جڑان منجر کے مقام پر بدترین شکست دی۔ سلطان علاؤ الدین نے منگول حملوں کے خلاف فوج کو مضبوط کیا، فصلوں پر ٹیکس لگائے اور جاسوسی کے محکمے کو فروغ دیا۔ 1298 عیسوی میں منگولوں کی ایک اور فوج انڈیا پر حملہ آور ہوئی۔ اس وقت سلطان علاؤ الدین خلجی الغ خان کے ساتھ گجرات میں ہندو راجا کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ سلطان نے دہلی اپنے بہترین کمانڈر ظفر خان کے حوالے کیا تھا۔ ظفر خان نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور منگول حملہ آوروں کو شکست دیتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا۔ اس فتح کے بعد ظفر خان کی بہادری کے قصے گائے جانے لگے۔ دہلی میں وہ منگولوں کے خلاف ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے۔ منگولوں کی اس شکست کے بعد دعا خان نے اپنے بیٹوں قتلغ خواجہ اور تیمور بھوکا کی قیادت میں ایک اور لشکر، جس کی تعداد 50 سے 60 ہزار بتائی جاتی تھی، انڈیا پر حملہ آور ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق منگول آندھی اور طوفان کی طرح تباہی مچاتے ہوئے دہلی شہر کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت بھی سلطان علاؤ الدین گجرات میں جنگ میں مصروف تھے۔ ظفر خان فوج کے ساتھ دریائے جمنا کے پاس جا پہنچا اور اس نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن منگولوں نے انہیں پسپا کر دیا۔ ظفر خان کی شکست کی خبر نے دہلی کے مضافات میں تباہی مچا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں دہلی شہر مہاجرین سے بھر گیا۔ اس دوران سلطان علاؤ الدین بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دلی شہر واپس آ پہنچے۔ سلطان علاؤ الدین کو جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر خالی کر دینا چاہیے، کیونکہ منگول فوج تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ اور طاقتور تھی۔ لیکن سلطان علاؤ الدین نے اپنی تلوار پر بھروسہ کرتے ہوئے دہلی شہر سے 15 میل دور کیلی کے مقام پر منگول کمانڈر قتلغ خواجہ سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان علاؤ الدین خلجی کی فوج 27,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں 2700 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، جبکہ دور حاضر کے مورخین کے مطابق سلطان علاؤ الدین کی فوج 70,000 سپاہیوں اور 700 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ دونوں فوجیں دریائے جمنا کے کنارے صف آرا ہوئیں۔ ظفر خان دائیں جانب جبکہ الغ خان بائیں جانب اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ یوں دونوں فوجیں 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ اس جنگ میں دہلی فوج بھی منگول فوج کی طرح تربیت یافتہ اور مضبوط تھی۔ ظفر خان اپنی شکست نہیں بھولا تھا، سو ظفر خان نے حکم ملتے ہی اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کے اس حملے سے منگولوں کے ابتدائی دستے مارے گئے، جبکہ باقی سپاہی بھاگنے لگے۔ ظفر خان ان دستوں کے تعاقب میں ان کے پیچھے چل پڑے، لیکن جلد ہی ظفر خان کو معلوم ہوا کہ منگولوں کا مرکزی لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا ہے اور بھاگتے ہوئے سپاہی بھی واپس آ رہے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ظفر خان چاروں طرف سے منگول فوج کے نرغے میں آ چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران سلطان نے بھی ظفر خان کی کوئی مدد نہ کی اور نہ ہی سلطان نے کوئی دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان ظفر خان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے انہیں بچانا نہیں چاہتے تھے۔ خیر جو بھی ہو،
ظفر خان آخری دم تک اپنے جانثار سپاہیوں کے ساتھ محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ منگول کمانڈر قتلغ خواجہ ظفر خان کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ظفر خان کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی بھی پیشکش کی، یہاں تک کہ منگولوں نے ظفر خان کو دہلی کا نیا سلطان بنانے کی بھی پیشکش کی، لیکن ظفر خان آخری دم تک اپنے سلطان کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے منگولوں کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر منگول کمانڈر نے آخری حملے کا حکم دیا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ظفر خان اور ان کی فوج منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اگر قتلغ خواجہ چاہتا تو سلطان علاء الدین کی فوج پر حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن منگول واپس چلے گئے کیونکہ ظفر خان سے جنگ کے دوران قتلغ خواجہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ منگول واپس اپنے وطن پہنچتے چنگیز خان کی طرح قتلغ خواجہ کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔ یہ منگولوں کا انڈیا کی سرزمین پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا، کیونکہ 1303 عیسوی میں نویان تاراغائی نے دہلی سلطنت پر پھر حملہ کر دیا، جبکہ سلطان علاء الدین اس وقت چتور کی جنگ سے واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی فوج کافی تھکی ہوئی تھی۔ منگولوں نے دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا، لیکن اس دوران انڈیا کے تپتے ہوئے گرم موسم نے تاراغائی فوج کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا اور یوں منگولوں کا یہ بھی لشکر واپس چلا گیا۔ 1304 سے 1308 عیسوی تک انڈیا پر منگولوں کے مزید حملے جاری رہے، لیکن اب عظیم منگول سلطنت کے عروج کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے منگولوں کے ان حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ بعد کے حملوں میں منگول کمانڈر اسلامی فوج کے ہاتھیوں کے نیچے آ کر مارے جاتے، جبکہ باقی منگول فوج کے سر مسلمان دہلی شہر کے باہر لٹکا دیتے۔ لیکن سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ آخر عظیم منگول سلطنت انڈیا کو کیوں فتح نہ کر سکی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگول فوج کی طرح دہلی کی اسلامی فوج بہترین تربیت یافتہ تھی۔ دہلی سلطنت کی فوج کو وہ تمام جنگی حربے معلوم تھے جو منگول پچھلے 80 سالوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ دوسری بڑی وجہ انڈیا کا گرم موسم تھا۔ یہاں کا گرم موسم منگولوں اور ان کے گھوڑوں کے لیے انتہائی سخت تھا، اور آخر پر یہ کہ سلطان علاء الدین اور ان کے کمانڈر نہایت تجربہ کار تھے جو منگولوں کو شکست دینا جانتے تھے۔ 1303 عیسوی میں کائیڈو کی موت کے بعد دعا خان نے تمام منگول سلطنتوں سے امن معاہدے کیے اور ان سے مل کر اس نے انڈیا پر حملے کا منصوبہ پیش کیا، لیکن 1306 عیسوی میں دعا خان کی موت ہو گئی۔ 1328 سے 1329 عیسوی کے درمیان دعا خان کا بیٹا تارما شرین نے انڈیا پر آخری حملہ کیا، جسے سلطان محمد بن تغلق نے شکست دی۔ تارما شرین 1331 سے 1334 عیسوی تک چغتائی سلطنت کا خان رہا۔ اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد منگولوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برلاس قبیلے کا ایک نوجوان امیر تیمور اٹھا اور اس نے کچھ ہی عرصے میں ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جہاں کبھی چنگیز خان کی حکومت ہوا کرتی۔